السلام علیکم ناظرین، پروگرام فلسطین کی بقا میں آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اور فلسطین کے اندر جتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی کیا مقاصد ہیں، کیا وجوہات ہیں جس پر اسرائیل کا مکار چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سید عامر نجیب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت اہل حدیث سندھ کے، اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے، اور شروع سے ایک ہی سوال کہ بیت المقدس کیا ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اصل میں ذیشان اس وقت ظاہر ہے امت مسلمہ کا دل جو ہے، ہر ایک کا دل افسردہ ہے جو وہ صورتحال وہاں کی بنی ہوئی ہے۔ اور جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ہر مسلمان اس مسئلے کی تاریخ کی طرف بھی جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی روئے زمین پر؟ تو آپ نے فرمایا پہلی مسجد مسجد الحرام جس میں بیت اللہ ہے۔ پھر ابو ذر غفاری نے دوبارہ سوال کیا، کہنے لگے کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کا بتایا کہ یہ مسجد۔ تو یہ اس کی بنیادی یعنی اتنی تاریخی حیثیت ہے، یعنی دوسرا اللہ کا گھر ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ان کے لیے قبلہ یہی تھا، اسی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، 13 سال مکی دور رہا، اور اس کے بعد جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت بخشا، اور پھر مسلمانوں کا قبلہ مسجد الحرام بیت اللہ کعبۃ اللہ ٹھہرا۔ تو یہ اس کی بنیادی طور پہ تاریخ رہی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بیت اللہ جو ہے یعنی ہمارا جو مسلمان ہے ان کا قبلہ اول، جی ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں بلا شبہ، یعنی 13 سال مکی دور لگا لیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد 17 یا 16 مہینے تقریباً مدینہ آنے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ہوتی رہیں۔ ٹھیک۔ تو بیت المقدس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں ہمیں اس کے کوئی فضائل ملتے ہیں؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہوئی کہ یہ دوسرا اللہ کا گھر ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک تو یہ یعنی نص قرآنی سے اس کی فضیلت پر ایک بہت مؤثر آیت ہے کہ اس کے ارد گرد اس علاقے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ، اس کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے لیڈر، تو یہ منصب بھی آپ کو اسی جگہ پر حاصل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں نبیوں کا ہجوم تھا، اور جبریل امین نے نماز کے لیے صف بندی ہو رہی تھی، اور جبریل امین نے مجھے آگے کیا، اور پھر میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ تو یہ مسجد اقصیٰ میں ہی یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد یعنی امام الانبیاء کا منصب آپ کو یہاں عطا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہیں سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس خطے کی، اس علاقے کی اور مسجد نبوی کی فضیلت میں آتی ہیں۔ پھر ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز، اور یہ مسجد اقصیٰ میں 4 نمازیں ہیں، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں نماز کی ادائیگی کا ثواب جو ہے وہ 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ایک مسجد الحرام کی طرف، دوسرا مسجد نبوی کی طرف، اور تیسرا یہ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو یہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ فضائل ہیں اس جگہ کے۔
اور اس پہ پھر تو بلا شبہ کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی کہ جب قرآن اور اللہ کے نبی نے اس کو ثابت کر دیا تو پھر ہم اس پر بات کرنے والے کون ہوتے ہیں. اور اسی حوالے سے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جتنی آپ کی ذہن میں کانفلکٹس ہوتے ہیں تو آئی ہوپ اس پروگرام سے جو ہے وہ کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. ایک اور سوال کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی عبادت گاہ ہے یہ، جبکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول یہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، الحمدللہ. اور مسلمانوں سے پہلے جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے تھے وہ سب ہی مسلمان تھے، صحیح. تو ان کا بھی یہ قبلہ رہا. صحیح. تو اب جب ایک یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت بخشی، صحیح. لیکن جب انہوں نے اس منصب کے منافی کردار ادا کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ منصب ان سے چھین لیا. پھر حالت یہ ہو گئی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، کہ یہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے. یعنی یہ نبی علیہ السلام سے کی بعثت سے پہلے ہی یہودیوں کو اس منصب سے بے دخل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا کردار کی وجہ سے. اور کردار کیا تھا؟ نبیوں تک کو انہوں نے قتل کیا. تو اب جب یہ صحیح مسلمان تھے تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ قبلہ یہی تھا، لیکن جب یہ صحیح مسلمان نہیں رہے، صحیح مسلمان وہی تھے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی کہ جنہوں نے جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آ گئے، تو انہوں نے یہ حق ادا کر دیا کیونکہ ان کی کتابوں میں پہلے سے نبی علیہ السلام کی پیش گوئیاں موجود تھیں. تو ان کے جو انصاف پسند لوگ تھے، علماء تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہے کہ جس کی پیش گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور اللہ نے گواہی اس طرح دی کہ پیغمبر یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے علماء جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی ان کے لیے اتنی کنفرم بات تھی کہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن اب یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر ایمان لانا لازمی ہے. اگر ان کے نبی بھی ہوتے تب بھی ان کے پر ایمان لائے بغیر ان کے لیے نجات کا راستہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پھر ان کا انکار کر دیا. تو اب جب وہ اس منصب پر نہیں رہے جو منصب ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، ان سے چھین لیا گیا اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، تو ایسی مغضوب علیہ قوم اگر یہ دعویٰ کرے کہ یہ مسجد اقصیٰ پہ، یہ بیت المقدس یہ ان کا ہے، تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ان کا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ ان کا ہے جو اللہ کی مانتے ہیں، یہ ان کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور یہ بھی بڑا تاریخی واقعہ ہے اور دل کو نرما دینے والا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب فلسطین کا محاصرہ کیا اسلامی فوج نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے امیر کو بلا لیں، ہمارے کتابوں میں کچھ نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانیاں پوری ہو گئیں تو ہم بغیر لڑے اس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے. تو وہاں پہ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، انہوں نے امیر المومنین کو لکھ کر بھیجا. امیر المومنین وہاں سے سفر کے لیے نکلے، اور سفر کے لیے کس حالت میں نکلے؟ ایک غلام ساتھ ہے اور ایک سواری ہے. اور غلام سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ بھئی جب تک ایک خاص فاصلے تک میں سوار رہوں گا اور تم اس کی لگام تھامو گے، اور پھر میں جو ہے لگام تھاموں گا اور تم اس پر سوار ہوگے. تو حالانکہ غلام یہ کہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ امیر المومنین کا حکم تھا اس نے اس کو اوبے کیا. تو پھر جب فلسطین میں داخل ہونے لگے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ 21 لاکھ مربع میل رقبے کا حکمران سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام تھامے ہوئے تھے اور غلام جو ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ منظر دیکھ کر وہاں کے ان کے جو عیسائیوں کے جو تھے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہی نشانی بتائی گئی تھی اور یہ چابی امیر المومنین کے ہاتھ میں پیش کر دی. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب حاکم ایسا ہو تو پھر ریاست کی کیا بات ہوگی. لیکن ایک چیز یہاں پر میں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں نشانیاں واضح کر دی گئیں، قرآن پاک میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا، تو ہمارا چپ ہونا، یعنی ہم اس بات کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے یا ہم صرف اتنا ہی سپورٹ کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ہم عملی طور پر ہم کوئی مظاہرہ نہیں کرتے کسی چیز کا، تو کیا ہم بھی گناہگار ہیں؟
ذیشان، یہ آپ نے بہت ہی ایسا سوال کیا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہو سکتا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم نام تو امت کا لیتے ہیں لیکن ہم ایک امت نہیں رہے۔ ہم تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہم جو ہے وہ مسلکی بنیاد پر تقسیم ہو گئے ہیں، اور تقسیم کی نوعیت اتنی تباہ کن ہے کہ نفرتوں کی دیواریں حائل ہو چکی ہیں۔ تو اب ایک تقاضا جو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے سے تھا، تو اب وہ حقیقتاً اچھا ایک تو یہ مسلکی بنیاد پہ تقسیم ہو گئے، پھر جغرافیائی بنیادوں پہ تقسیم ہے، سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہے، سرحدیں ہماری الگ الگ ہیں، ہمارے مفادات الگ الگ ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے سبھی کے پاس سب کچھ ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ بظاہر لگتا ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، حکومتیں جو ہے حکومتوں کے سربراہ ہیں، فوجوں کے آرمی چیف ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ ایک مظلوم مسلمان کی کوئی آواز، ماضی میں جب مسلمان سپر طاقت تھے اور ان کے پاس جو ہے ہر طرح کے وسائل اور طاقتیں تھیں، تو ایک کسی مظلوم کی ایک آواز ان کے کانوں پہ پہنچتی تھی اور حرکت میں آ جاتی تھی ریاست، اور اس کو ظلم سے نجات دلایا جاتا تھا اور ظالموں کا گریبان پکڑ لیا جاتا تھا۔ لیکن آج 53 اسلامی ممالک ہیں، 53 آرمی چیف ہیں، 53 حکمران ہیں ان ریاستوں کے، لیکن اس کے باوجود فلسطین میں جو جس طرح عورتوں کے ساتھ، جس طرح بچوں کے ساتھ، یعنی ابھی جو حالیہ واقعات ہیں اس میں میرا خیال ہے 53 تقریباً صرف بچے شہید ہوئے ہیں، اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، چھپی ہوئی نہیں ہے، سب ہمارے سامنے۔ لیکن یہ کیسے با اختیار لوگ ہیں کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے جو مفادات کا دائرہ ہے، اپنی سروائیول کے لیے تو وہ ہر چیز کو جو ہے ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت مسلمہ کے ان مظلوموں کی، فلسطینیوں کی آواز کے لیے وہ کوئی عملی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو اسرائیل کی کتنی فورس ہوگی اور صرف پاکستان کے کتنے فوجی ہیں، اور 53 اسلامی ممالک کی ابھی میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، تقریباً 70 لاکھ صرف فوجی ہیں ہمارے، یہ نہیں سویلین تو ظاہر ہے 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، یہ صرف 70 لاکھ فوجی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہاتھ اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور یہ سیاستدانوں کو کرنے نہیں دیتے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی قوتیں ہیں جو اس طرح ان کو باندھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی بھی اقدام جو عملی قسم کا اقدام ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس پر صرف ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، باقی ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا کچھ بھی نہیں کہہ پاتے۔ ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کے اندر ایک فقدان اور ہے کہ جب آپ نے بھی ایک سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک ماں اپنے 6 بچوں کے جنازے کے ساتھ رو رہی ہے کہ رخصتی کا وقت آ گیا، بچوں کو رخصت کرو، تو اس وقت بھی کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ماں کس طریقے سے اپنے جوان بچوں کا جنازہ جو ہے، خواہ وہ بیٹی ہے بیٹا ہے، اس کی تفریق ختم ہو جاتی ہے جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ماں ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پھر ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی ہو کہ ایک بچہ فیڈر لے کر کھڑا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، تو یہ پھر بھی ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بس اس سوال کا جواب میں صرف ایک بے بسی کا ہی اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک عام مسلمان کے جذبات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں پورے امت مسلمہ، نہ صرف امت مسلمہ میں بلکہ انسان دوست جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہے لوگ، بلکہ اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے خلاف ظلم ہے، اور پورے امریکہ، یورپ، کئی ممالک میں وہاں پر بھی بھرپور قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں ممالک کی، امریکہ ہے، یورپ ہیں، اور یہ جو طاقتور قوتیں ہیں جو پوری ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں دنیا کے حالات کو، تو ان کے سینوں میں پتہ نہیں دل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، ورنہ یہ جو کچھ مناظر ہمیں ایک عام آدمی کو رلا دیتے ہیں، تڑپا دیتے ہیں، تو ان کا دل کیسے ہیں کہ اتنے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی
नेतन याहू अगर वो अड़ा हुआ है कि नहीं मैंने बमबारी करनी है, तो अमेरिका उसको नहीं रोकता, दूसरी ताकतवर कुव्वतें जो ताकत में भी हैं सर वहाँ वो पर नहीं तो रोकता। करारदादों को रोका जा रहा है कि करारदाद अब पेश नहीं जी, होगी बिल्कुल। और आने से पहले उस चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, हम फिर भी दोस्त कहते हैं। नहीं, इसमें देखें इस अंदाज में हमें सोचना चाहिए। एक अमेरिका का एक चेहरा वो है जो उसकी पॉलिसियों से ज़ाहिर होता है और जो उसकी हुकूमत और जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कर दिखाती है, लेकिन दूसरा एक आम अमरीकी है, दूसरा एक आम बरतानवी है, दूसरा एक आम यूरोप का रहने वाला है। तो ये जो आम लोग हैं ना, ये हमारी तरह के आम लोगों की तरह ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये और इसका इजहार हमें इससे नज़र आ रहा है ना कि वो इन ममालिक के अवाम भी जो है इस जुल्म पर अफसरदा हैं और इस पर आवाज़ में, और बाज़ औक़ात तो ऐसा हो रहा है कि इस्लामी ममालिक से ज़्यादा आवाज़ इन ममालिक में उठ रही है। बिल्कुल जी, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद बात को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम फ़लस्तीन की बका।